بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیابی کے لیے ہمارے پاس اونچے اونچے محل ہوں، اچھا گھر ہو، گاڑیاں ہوں اعلیٰ درجے کی، ہماری اولاد کامیاب ہو، ہم ہر لحاظ سے خوش ہوں تو ہم کامیاب ہیں۔ ہر انسان نے کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ اصول مقرر کیے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس نے اپنی منزل جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے، اور جب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے اس کے لیے ٹھوکریں کھاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، جب اپنی عمر کی آخری سیڑھی پہ جا کے اسے لگتا ہے کہ اسے وہ منزل مل گئی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اسے وہ منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن ایک منزل ہمارے رب نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی جو ہے وہ انسان کی خوشی کیا ہے، نجات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب جنت مل جاتی ہے، دوزخ سے پناہ مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل کامیابی کہا ہے۔ اللہ نے اس کو فقد فاز فوزا عظیما، الفوز المبین، الفوز العظیم جیسے الفاظ سے پکارا۔ جس کو ہمارا رب فوز العظیم کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اس اطاعت کی بنا پر وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ جنت ایسی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اس جنت میں داخل ہو جانا ہی اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 73 میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اصل کامیابی ہے، یعنی کامیابی کا اصل بدلہ اللہ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے۔ مفہوم ہے اس کا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71 میں میرے رب نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ یقیناً بڑی کامیابی پا گیا۔ یعنی حقیقی کامیابی میرے رب کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تعلیمی گولز کو مکمل کر کے جو ہے وہ اچھی جاب لے لیں، یا ہم اس جاب کے ساتھ جو ہے وہ سیونگز کر کے اچھا گھر بنا لیں، اور اس گھر کو بنانے کے بعد ہم اپنی اولاد کی شادیاں کر دیں، ان کو ان کے گھروں میں آباد کر دیں۔ یہ ایک دنیاوی جو ہے وہ پروسیس ہے، اور اس نے ہر حال میں مکمل ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے مکمل۔ اس کے لیے ہم بہت زیادہ تگ و دو کریں یا نہ کریں، بلکہ وہ انسان جو سب کچھ رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں درجات پانا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی یہ ساری آرزویں بہت اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ کیونکہ میرے رب نے فرمایا جو شخص حصول دنیا کے لیے محنت کرتا ہے میں اس کو دنیا میں رول دیتا ہوں، اس کی خواہشات کو وسیع کر دیتا ہوں اور اس کی منزل کو اس سے دور کر دیتا ہوں۔ یہ مفہوم ہے حدیث قدسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 5 میں فرما رہا ہے تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے اور ان کے گناہ مٹا دے، یہی اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ جنتوں میں جائیں گے کوئی نہ کوئی ان کے اوپر انہوں نے بھی گناہ کیا ہوگا، کیونکہ میرے رب فرما رہا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جن کو جنت میں اللہ داخل کرے گا ان سے ان کی برائیوں کو دور کرے گا، یعنی ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ برائی ہوگی اور میرا رب اپنی رحمت سے ان کو دور کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ یعنی میرا مالک جو ہے وہ حقیقی کامیابی کس کو فرما رہا ہے؟ جنت میں داخلے کو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے جو بندے ہیں، صرف ایمان والے نہیں ہیں، ساتھ عمل بھی نیک کرتے ہیں۔ زبان سے ہم خود کو ایمان والا جتنا مرضی کہہ لیں، میرا رب فرما رہا ہے وہ عمل بھی نیک کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 تا 11 سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی مومن میری نظر میں فلاح پا گئے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ نیک عادات کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔
اب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی کامیابی ہے اصل، اس کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، فمن زحزح عن النار، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، حقیقی کامیابی اسے ملی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، اس میں ہم انتہائی دھوکے کے اندر ہوتے ہیں، اس کی اندر کی گئی محنتیں جو خالص ہم نے اس دنیا کو بنانے کے لیے کی ہوتی ہیں وہ کوڑا ہوتی ہیں اور وہ بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ قیامت کی ایک ہی آندھی نے ان کو اڑا دینا ہے، ان کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے۔ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہمارا غرور، ہمارا وقار، ہمارا تکبر، ہمارا نام، ہماری جائیداد، ہماری پہچان، سب کچھ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا فائدہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سورۃ غافر کی آیت نمبر 9 میں، اے رب انہیں برائیوں سے بچا، یہ فرشتوں کی دعا ہے، جسے تو قیامت کے دن برائیوں سے بچا لے گا تو یقیناً اس پر رحم فرمایا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جس کو قیامت کے دن اللہ نے برائی سے بچا لیا نا، قیامت کے برے دن سے، وہ حقیقی کامیاب ہے میرے رب کے نزدیک۔ اور ہم کسے کامیابیاں کہتے ہیں؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے، میرا رب فرما رہا ہے جس دن مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ تو نور کیسے آئے گا؟ ہم دنیا 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 پکارتے رہیں گے، دنیا دنیا کماتے رہیں گے، دنیا کی عزتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، دنیا کے تکبر اور غرور کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے رہیں گے، نہ کمزوروں کی مدد کی، نہ غربا کی، نہ مساکین کی، نہ یتیموں کا خیال کیا، نہ مالک کو راضی کیا، تو ہم سمجھیں گے کہ قیامت کے دن ہمیں نور مل جائے گا۔ جس دن مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے جنتیں ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بندو جس دن تمہیں نور مل جائے گا مالک کی جانب سے، تو پھر یہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کے اندر جو بندہ عیش و عشرت اور نعمتوں میں پلا ہوگا، کبھی اے سی کے بنا رہا نہیں ہوگا، اس کی گاڑی میں اے سی ہوگا، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ بڑی اچھی ہوگی، اعلیٰ ہوگی، اور نعمتیں اس کے چہرے سے پہچانی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا، لیکن وہ نافرمان ہوگا، وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوگا، دولت حرام ذرائع سے اکٹھی کی ہوگی۔ میرا مالک اس کو دوزخ کی نہر میں ایک غوطہ دے گا اور پھر اس سے پوچھے گا بتا کبھی دنیا کے اندر عیش و آرام دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اتنی تکلیف محسوس کرے گا، اتنا غم محسوس کرے گا، اتنی جو ہے وہ اس کی راحتیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کبھی عیش اور عشرت کو چکھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہوگا، تپتی ہوئی دوپہروں میں وقت گزارتا ہوگا، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر گزارا کرتا ہوگا، لیکن ایمان اس کے چہرے پہ جھلکتا ہوگا، نمازی ہوگا، مومن ہوگا، سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، تو اللہ اسے جنت کی نہر میں ایک غوطہ دے گا، اور اس کو اتنی لذت، اتنا سکون، اتنا سرور محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بتا دنیا کے اندر کبھی تو نے، آج سے پہلے دنیا کے اندر کبھی تو نے غم دیکھا؟ اس کو اتنی راحت محسوس ہوگی کہ وہ اپنے سارے غموں کو اور سارے دکھوں کو بھول جائے گا اور کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر کبھی غم محسوس نہیں کیا، کبھی مجھے کوئی تکلیف آئی نہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میرے اسٹوڈنٹس، میرے جاننے والے عزیز اقربا، اسی جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں جو حقیقی کامیابی ہے۔ میرے رب نے فرمایا سورۃ الدخان کی آیت نمبر 51 میں، میرے رب نے فرمایا فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ جنت تیرے رب کا فضل ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التغابن میں میرے رب نے فرمایا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ الصافات میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لهو الفوز العظیم۔ سورۃ الممتحنہ میں میرے رب نے فرمایا یہی جو ہے یہ آیت جنت کی کامیابی کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ حقیقی کامیابی کا حصول جنت ہے۔ جنت میں جب ہم داخل ہو جائیں گے تو ہم اس کامیابی میں چلے جائیں گے جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو ابدی ہے، اور جو حقیقی کامیابی ہے۔ ہمیں جنت جو ہے، یہ دنیا جو ہے، اس کی کامیابیاں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، چھوٹی ہیں، وقتی ہیں۔ آج کوئی انسان وزیر اعظم بن جائے، کروڑ پتی ہو جائے، دنیا اسے کامیابی کہے گی، لیکن جب موت آئے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
دنیا کی دولت، شہرت یا طاقت قبر میں ہمارے ساتھ کبھی نہیں جائے گی، لیکن ایمان، عمل صالح اور اللہ کی رضا انسان کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا حقیقی کامیاب وہ ہے جس کو میں کامیاب کہوں، اور قرآن پاک میں اللہ نے اتنی جگہوں پر فرمایا جہاں پر الفوز العظیم کا لفظ آیا، وہیں پہ میرے رب نے آخرت اور جنت کا تذکرہ کیا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا۔